ماہر قانون شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شعیب صاحب، وکلا برادری تو منقسم دکھائی دے رہی ہے اس معاملے میں، اس بل کو لے کر۔ کچھ وکیلوں کا کہنا ہے کہ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، کچھ کا کہنا ہے کہ بالکل ناقابل قبول ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو آلریڈی سب جوڈس ہے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور لارجر بینچ کو سنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کو بھی اس میں اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ جوڈیشل ریویو کا حق جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کو حاصل ہے کہ کیا یہ ایکٹ الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں، کیا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو چینج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر سب لیجسلیشن کے ذریعے، کیا ایکٹ آف دی پارلیمان کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آف لا ہے جس کو سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی اس کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے اس کا معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ جو کچھ انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے بیسیکلی وہ جو الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ایکچولی اس کو نلیفائی کرنے کا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد اس کے سامنے آپ کے ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کیے بغیر سپریم کورٹ کے معاملات میں جو اوریجنل جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184 میں یا آرٹیکل 185 میں، اس میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس امینڈمنٹ کیے بغیر انہوں نے وہ جو ایکٹ آف دی پارلیمان کے ذریعے جو چینجز کی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے شعیب صاحب، کیا پارلیمان سپریم کورٹ کے رولز کو چینج کر سکتی ہے جو کہ 1980 کی موجودگی میں ہیں؟ کیا ان رولز کو چینج کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے؟ نہیں، یہ پارلیمان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز کو چینج کرے یا ماڈیفائی کرے۔ یہ سپریم کورٹ کے 17 ججز بیٹھ کے وہ کرنے کے پابند ہیں، وہ کریں گے، ان کی یہ جورسڈکشن اور اختیار ہے۔ شعیب صاحب، کیا قانون سازی کے ذریعے یہ ہو سکتا تھا یا پھر یہ آئین میں ترمیم کرنا پڑنی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آئین میں بھی ترمیم کر کے کیا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو چینج کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک کوشچن ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں سوائے جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ کے متعلق۔ لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایشو پینڈنگ ہے، اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا ہے، دیٹ از دی ریزن کہ دیٹ میٹر از سب جوڈس بیفور دی سپریم کورٹ۔ اور وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو شعیب صاحب، آلریڈی 8 رکنی لارجر بینچ ہے، وہ صرف یہ باتیں کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جان ہے یا ان کی کوئی بات میں کوئی وزن ہے۔ اچھا، آلریڈی 8 رکنی لارجر بینچ ہے، اس کے باوجود یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس میں فل کورٹ بنایا جائے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فل کورٹ بنانے کا کوئی ریزننگ نہیں ہے، یہ تو ڈسکریشن آف دی چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ ہمیشہ لارجر بینچ بنا کرتے ہیں اور لارجر بینچ ہی اس کیس کو سنتا ہے، 8 رکنی بینچ، اور یہ کہنا کہ اس کو فل کورٹ بنائے یہ پارٹیز کی ڈسکریشن پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں جا کر کہوں کہ جی میرا کیس ہے تو آپ فل کورٹ بنا دیں ہر روز، یہ ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور چیف جسٹس نے جو بینچ بنایا ہے 8 رکنی بینچ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریزننگ ہے، کیونکہ جو باقی 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں وہ کیسز بھی تو سن رہے ہیں نا باقی جج صاحبان نے۔ بہرحال وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے۔ اگر آج اٹارنی جنرل جواب جمع کرا دیتے ہیں پروسیڈنگز کے دوران، تو آپ کے خیال میں فیصلہ کب تک ایکسپیکٹ کریں ہم لوگ، آ جائے گا یا پروسیڈنگز ابھی چلیں گی؟ نہیں، میرے خیال میں پروسیڈنگز ابھی چلیں گی، کیونکہ ظاہر ہے یہ آرگومنٹس ہوں گے پٹیشنر سائڈ کے، پھر اٹارنی جنرل کے ہوں گے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نوٹسز ہیں، ان کی طرف سے آرگومنٹس آئیں گے، اٹ مے ٹیک سم ٹائم۔ اچھا، ایک چیز اور مجھے بتائے گا شعیب صاحب، کیونکہ یہ موقف ان کی جانب سے سنا جا رہا ہے کہ ہم نے کون سا کسی تیسری طاقت کو انوالو کر دیا ہے یا پھر معاملہ ان کے پاس بھیج دیا ہے، ججز کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ تو 2 ججز میٹنگ بلا کر بینچ کی تشکیل کریں گے، یہ سوچ آپ کے خیال میں حکومت کی ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے۔ یہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ خود پاور ایکسرسائز کرتے ہیں بینچ بنانے کی، یہ ان کی ڈسکریشن ہے۔ جب جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے اگر اس کے ساتھ شیئرنگ دے دی جائے کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کی، تو وہ پھر روز لڑائی اسی بات پہ ہوگی کہ یہ کیس کس بینچ میں جانا چاہیے، کس بینچ میں نہیں جانا چاہیے۔ روز پھر 3 ججز بیٹھ کے اسی بات پہ ہی پھر سارا دن وقت ضائع کریں گے کہ جناب یہ کون سا بینچ ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ہمیشہ سے ایک تو پریسیڈنٹ ہے
ایک کنونشن ہے اور پھر ہمارے آخری سوال رولز ہیں، اسی طرح ہائی کورٹ کے رولز ہیں۔ شعیب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے پر ایٹ لیسٹ وکلاء برادری کو منقسم نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سب کی رائے ایک ہونی چاہیے تھی؟ اس میں دھڑے بندی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ غلط ہوا، ایک سائڈ کہہ رہی ہے ٹھیک ہوا۔ نہیں، میجورٹی آف دی لائرز جو ہیں نا، بلکہ میکسیمم آپ کہیں اگر 99%، تو وہ سارے اسی کے ساتھ ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کہہ دیں 1, 2 یا 5% آپ میکسیمم کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی ایم کی اتھارٹی یا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نیت، ان کا کچھ اور بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا جو انٹینشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی انٹینشن کچھ اور ہے، اور کسی اور نیت سے یا ان کا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، اس کی کنسیڈریشن پہ ان کی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہے۔ لیکن اوور آل جس طرح آپ نے دیکھا تھا، ہماری تحریک چلی تھی، وکلاء تحریک، اس میں بھی 99% ایک سائڈ پہ تھے، اس میں 1-2%۔ پاکستان بار کونسل البتہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ شعیب صاحب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔